بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور عمران خان صاحب کے نائب کپتان شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں منظر علی گل صاحب جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اعجاز چودھری، عمر چیمہ اور یاسمین راشد صاحبہ، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ کیس تھا جناب یہ کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کا کیس، اور خاص بات یہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے اندر 9 مئی کے کم از کم 3 مقدمات میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اعجاز چودھری، عمر چیمہ اور یاسمین راشد صاحبہ کو سزائیں دی گئیں، وہیں پر شاہ محمود قریشی صاحب کو مسلسل 9 مئی کے حوالے سے ایک تیسرے چوتھے کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ اور اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ نون لیگی حلقے بھی اپنی گفتگو کے اندر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے دھیمے لہجے کے اندر ہی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر رہا کیا گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ قریشی صاحب کا کیا 9 مئی کے ان مقدمات سے تعلق تھا یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی تعلق نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ پر موجود تھے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جن رہنماؤں کو سزا سنائی گئی کیا ان کا 9 مئی کے کیسز سے کوئی تعلق تھا؟ تعلق تو ان کا بھی نہیں تھا۔ پھر ان تینوں کو سزا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی، اس سے کیا مراد ہے؟ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب سے مذاکرات پر راضی ہو گئے ہیں، عالمی دباؤ کے نتیجے میں، خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر جب امریکہ سے دباؤ ہے کہ وعدے جو غزہ امن پلان کے حوالے سے شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کیے تھے وہ پورے کیے جائیں، اور اگر یہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے، پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کسی ری ایکشن کے خوف کی وجہ سے، تو پھر کیا امریکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے غیر آئینی غیر قانونی ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے، جو انہیں سزائیں دی گئیں، اور اس وقت پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے صورتحال ہے، کیا امریکہ اس کے اوپر بات کرے گا؟ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، اور اس ماحول کے اندر اطلاعات ہیں کہ بیرونی دباؤ کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیوں کے ایک گروپ کی جانب سے عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کے فیملی فرینڈ سے رابطہ استوار کیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اسی قسم کا پیغام پہنچایا گیا ہے کہ چاہے کچھ عرصے ہی کے لیے صحیح شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کیے جائیں معاملات پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کریں، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ہے وہ قیادت میں معاملات کو قومی حکومت کی جانب بڑھائیں۔ اطلاعات اس قسم کی بھی ہیں کہ اگلے مرحلے کے اندر سابق DG ISI جنرل فیض حمید صاحب کو بھی عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، لیکن ممکنہ طور پر یہ ملاقات اڈیالہ جیل میں نہیں بلکہ وہاں پر ہوگی جہاں پر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا پلان ہے۔ ممکنہ طور پر جو جگہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کے نزدیک ترین کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے، اور وہاں جنرل فیض صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر ان معاملات کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر آپ کچھ معاملات کے اوپر جو کہ اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے حوالے سے ہیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس فیصلے کی تفصیلات، پھر ان تمام چیزوں کے اوپر ہم باری باری بات کر لیتے ہیں۔ 9 مئی حملہ کیس، شاہ محمود قریشی بری، یاسمین راشد سمیت 4 مرکزی رہنماؤں کو 10 برس قید کی سزا۔ تفصیلات جناب اس کی کچھ یوں ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کوٹ لکھپت جیل میں جج منظر علی گل صاحب نے FIR نمبر 852/2023 مقدمہ نمٹا دیا ہے، جو گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنٹس آئی کلب کے داخلی گیٹ پر حملے سے متعلق تھا، اور ریس کورس پولیس نے مقدمہ درج کر کے 25 مشتبہ افراد جن میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن شامل تھے ان کے خلاف چالان جمع کرایا گیا تھا، اور اس سے پہلے
پنجاب کی مختلف عدالتوں نے 9 مئی 2023 کو ہونے والے تشدد سے مختلف مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مجرم قرار دے کر جیل بھیج دیا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس دن پارٹی کے حامیوں اور کارکنوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے رد عمل میں بقول ان کے فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور آگ لگائی تھی۔ یہ 5واں مقدمہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر چیمہ، میاں محمود الرشید اور جناب ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو سزا سنا دی گئی۔ یہ چاروں مین ان کی لیڈرشپ ہے، جبکہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس کیس کے اندر بھی بری کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو معاملات تھے 9 مئی کے احتجاج کے دوران، اس میں شادمان پولیس اسٹیشن پر حملہ، شیرپاؤ پل پر تشدد، راحت بیکری کے قریب پولیس گاڑیوں کو آگ لگنا اور جناح ہاؤس کے قریب سپریم کورٹ جج کی اسکواڈ گاڑی کو جلا دینے سے متعلق مقدمات میں فیصلے سنائے گئے تھے، یعنی وہ 4 مقدمات اور آج یہ 5واں مقدمہ۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ ان 5 کے 5 مقدمات میں سے جہاں یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری اور جناب دیگر میاں محمود الرشید جہاں انہیں سزائیں سنائیں گی، وہاں شاہ محمود قریشی کو ان 5 کیسز میں سے باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آج 19 دسمبر 2025 کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت ATC کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کو انصاف نہیں بلکہ حکومتی انتقام، من گھڑت مقدمات اور طاقت کے ناجائز استعمال کا تسلسل قرار دیتی ہے۔ یہ فیصلہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جج منظر علی گل نے سنایا، جو بذات خود اس پورے عمل کی غیر معمولی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کی خواہش کے اوپر یہ فیصلہ سنایا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی عدالتوں سے جس قسم کے فیصلے، چاہے وہ کل جسٹس جہانگیری والا فیصلہ ہو یا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے ہوں، یہ کہا جاتا ہے بار بار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ جو فیصلے ہیں مخصوص شخصیات کو، مخصوص عناصر کو، مخصوص حلقوں کو خوش کرنے کے لیے ان سے فیصلے لے کر یہ سنائے جا رہے ہیں، اور اس پر عمران خان صاحب اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بار بار بات کر چکے ہیں۔ عدالت کی جانب سے جب ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، تو اس وقت یہ بات ظاہر ہو گئی، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ جو چاروں ہیں کسی صورت عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے، کسی صورت ڈیل کرنے کے لیے، کسی صورت مائنس عمران خان صاحب کسی بھی عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں توڑا نہیں جا سکا، اس وجہ سے انہیں سزا سنائے گی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو توڑا جا چکا ہے؟ تو ایسا معاملہ ہرگز نہیں، قریشی صاحب کو بھی توڑا نہیں جا سکا، وہ بھی ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور حلقے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تقسیم واضح کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو کہ پہلے وہ پرویز الہی صاحب کی صورت میں کوشش کرتے رہے، اب بار بار وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت کوشش کر رہے ہیں، پیغام رسانیاں چل رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب نہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب صحیح، انہیں آپ آگے کریں۔ لیکن چند دن پہلے جب اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ فواد چودھری صاحب اور کچھ دیگر پارٹی کے سابقہ رہنماؤں نے کوٹ لکھپت جیل میں جب شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیں کیں، ان کو منانے کی کوششیں کیں، حکومتی ماہ کے اندر حکومت کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی ایک خواہش تھی کہ کسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے مذاکرات کا ڈول ڈالا جائے، انہیں آگے کیا جائے۔ انصار عباسی صاحب جیسوں سے مسلسل اس قسم کی کہانیاں گھڑوائی گئیں، اس قسم کی سٹوریاں کروائی گئیں کہ جناب پارٹی کے اندر یہ رائے ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیں، معاملات کو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے کر دیں، تو بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ سہولیات حاصل کی جا سکتی ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت عمران خان صاحب کی اپنی
رہائی بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ خبریں کروائی گئی، بلکہ پھر اطلاعات یہ بھی آئیں کہ فواد چودھری صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی پنڈی کے اندر، پھر کچھ یہ خبریں بھی آئیں کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بھی پہنچے، پھر کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب کے قریبی ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان تک جب یہ معاملہ پہنچایا گیا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور ان معاملات کو سنبھالے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام ہوا بھی تو یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے اپروول کے ساتھ ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کی مرضی، ان کی منظوری، ان کے منشا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ان تک معاملہ پہنچائے بغیر، ان تک بات کیے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب شاہ محمود قریشی جنہیں لمبا عرصہ کوٹ لکھپت جیل کی بجائے ہاسپٹل کے اندر رکھا گیا، ان سے کچھ مخصوص لوگ ملاقاتیں کرتے رہے، جس میں اس قسم کی خبریں بھی ہیں کہ جن میں کچھ نون لیگی حلقے بھی شامل تھے۔ پھر اسلام آباد اور پشاور کے حوالے سے اطلاعات آئیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بیرسٹر سیف صاحب سے ملاقات کرتے رہے، پیغام رسانی کرتے رہے۔ سردار ایاز صادق صاحب کے بیانات بھی سامنے آئے۔ کوشش کیا تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ خاموش کرایا جائے، عمران خان صاحب تک رابطے ختم کر دیے جائیں اور رابطے ختم کرنے کے بعد اس قسم کی کسی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن جب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تو پھر خاموشی ہوگی، اور آج یہ فیصلہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ اس فارمولے کے اوپر ابھی بھی جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ یہ امر انتہائی تشویشناک اور قابل مذمت ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 9 مئی سے متعلقہ مقدمات میں یہ 5ویں مرتبہ سزا سنائی گئی ہے، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ انصاف نہیں بلکہ ناانصافی کا مکروہ اصول نافذ کیا جا چکا ہے۔ یہ تمام مقدمات مکمل طور پر جعلی ہیں، من گھڑت ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ آج تک ان کیسز میں کوئی قابل قبول ثبوت، کوئی مستند شہادت اور کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج پیش نہیں کی جا سکی۔ اس کے باوجود صرف مفروضوں، اندازوں اور حکمرانوں کی خواہشات کی بنیاد پر یہ بھاری سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ نہ عدالتی عمل ہے اور نہ ہی قانون کی حکمرانی، بلکہ یہ کھلا سیاسی انتقام ہے۔ کٹھ پتلی حکومت اپنی ناکامیوں، عوامی نفرت اور سیاسی دیوالیہ پن کو چھپانے کے لیے عدالتی عمل کو بطور ہتھیار استعمال کر لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ کٹھ پتلی حکومت، تو کٹھ پتلی حکومت نہیں بلکہ اس حکومت کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، وہ جناب اس سارے عمل کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ یہ براہ راست تمام تر فیصلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، ان کی خواہش پر کیے جا رہے ہیں۔ منتخب عوامی نمائندوں اور بزرگ، بیمار اور باوقار سیاسی شخصیات اور پرامن شہریوں کو نشانہ بنانا اس حکومت کی بکھلاہٹ اور خوف کی واضح علامت ہے۔ ایسے فیصلے تاریخ کے کٹہرے میں مجرم ٹھہریں گے۔ جھوٹے مقدمات، جعلی فیصلے اور زبردستی مسلط کی گئی سزائیں سچ کو دفن نہیں کر سکتی۔ عوام سب دیکھ رہے ہیں اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ تمام فیصلے ناانصافی، دباؤ اور سیاسی دشمنی کا شاخسانہ تھے۔ مرکزی شعبہ اطلاعات پاکستان تحریک انصاف، یہ ان کی جانب سے جناب بیان جاری کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف تک وہ حلقے پہنچے۔ 5ویں مرتبہ ان کو بری کیے جانے کے بعد جو حلقے پہلے بھی اس قسم کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ کردار ادا کریں عمران خان صاحب کو منانے کے حوالے سے، اب بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا وہی جواب۔ اور پھر اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ موجودہ جو صورتحال عالمی تناظر میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، جس کے لیے کچھ 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا امریکی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہاں بھئی آپ نے کیا کرنا ہے۔ رائٹرز کی سٹوری بھی آئی سامنے کہ سپاٹ لائٹ ہیں، دباؤ ہے پاکستان کی عسکری قیادت پر، غازہ امن پلان، وہاں فوج بھیجنے کے حوالے سے۔ پھر کل اس قسم کی چیزیں آئیں کہ نہیں جناب پاکستان ابھی فی الحال اس سٹیج کے اوپر فوج نہیں بھیجے گا یا ڈیلے کرے گا، یا کم سے کم یہ وہ فیز نہیں ہے یہاں پر فوج نہیں جائے گی، اگلے کسی فیز کے اندر جا سکتی ہے۔ یہ ڈیلے کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ وعدے جو کیے گئے ہیں، جو اشارے کیے گئے اس سے پہلے، ایکس اکاؤنٹس کی صورت ہوں یا مذاکرات کی صورت ہوں یا وہاں پر بھجوائے جانے والے وفود ہوں، ان کی صورت جو چیزیں باہر آئیں وہ یہی تھیں کہ امریکہ سرکار صرف اس تمام تر معاملے کے اوپر خاموش رہ سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں، کہ اگر امریکی حکومت کا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایجنڈا پاکستان کے طاقتور حلقے، خاص طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پوری کرتا رہے، جس طرف پہلے بھی انہیں اندیا بھی دیا گیا، اشارے بھی کیے گئے، اور لیکن جس قسم کی قانون سازی کے حوالے سے وہاں کانگریس مین ایکٹیو ہیں، جس طرح سے انہوں نے وزیر خارجہ کو خط بھی لکھا تھا، کوئی
45-50 کے قریب لوگوں نے، اور اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئی تھیں برطانیہ میں اور امریکہ میں کیسز کرنے کے حوالے سے، پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے کہ جناب جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، یا جو کچھ 26 نومبر کو ہوا، یا جس طرح سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا، پھر اقوام متحدہ کا بیان، پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان، اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کے ایڈیٹوریلز کے اندر بھی ذکر عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے، پھر اس قسم کی خبریں کہ جناب عمران خان صاحب کو وہاں سے قید تنہائی سے کسی اور جگہ پر، کسی اور جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے، تو یہ خبر مزید اہم ہو جاتی ہے قریشی صاحب کی اس رائے کی، کیونکہ تناظر ان تمام تر چیزوں کا یہی ہے کہ دوبارہ رابطے ہوئے ہیں استوار، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان معاملات کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کو بھی آگے کیا جائے، انہیں بھی استعمال کیا جائے، ان کے ذریعے عمران خان صاحب تک پیغامات پہنچائیں جائے کہ جناب آپ جو جنرل باجوہ صاحب کو کٹہرے میں لانے کی بات کرتے ہیں یا دیگر لوگوں کو، اس معاملے کو اگر یہیں پر روکیں، عاصم منیر صاحب کا یا باجوہ صاحب کا نام آپ نام لیں، کچھ عرصہ کے لیے خاموشی اختیار کریں، تو معاملات آپ کی بہتری کی جانب، آپ کی سیاسی جو ہے وہ آپ کو سیاسی سپیس دینے کی جانب جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔